جمعۃ الوداع کے موقع پر لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی جو ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی دین میں کوئی شرعی حیثیت ہے اس کی؟ اس شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں 2 نوافل پڑھ کے یا 4 نفل پڑھ کے اور میں چند نوافل پڑھ کے ساری زندگی کی قضا نمازیں میری مکمل ہو جائیں گی، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی عمل ہے احادیث سے ثابت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر، جاگو ساہیوال کا یہ رمضان اسپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ کو رمضان المبارک کا چوتھا آخری جمعہ جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو۔ اور ناظرین، جمعۃ الوداع کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد عدیل برکتی، جو کہ فاضل ہیں جامعہ فریدہ ساہیوال کے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، جمعۃ الوداع اس کی کیا فضیلت ہے؟ جمعے کی ویسے بڑی فضیلت ہے جی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 28ویں پارہ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی جب تمہیں جمعے والے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم پھر دوڑتے آؤ، اور بیع کہتے ہیں کاروبار کرنے کو، کاروبار چھوڑ دو، یعنی جمعے کی اتنی اہمیت ہے جو قرآن نے بیان فرما دی کہ کاروبار چھوڑ دو، سارا کچھ چھوڑ دو۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے، دن جو ہے تمہاری معاش کے لیے، کاروبار کے لیے بنایا ہے، رزق کے لیے بنایا ہے۔ لیکن جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کو چھوڑ دو۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی جو ساری زندگی کی قضا نمازیں ہیں وہ ہمیں ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی دین میں کوئی شرعی حیثیت ہے اس کی، یہ قضا نمازوں کا ادا کرنا جمعۃ الوداع کے موقع پر؟ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں 2 نوافل پڑھ کے یا 4 نفل پڑھ کے اور میں چند نوافل پڑھ کے ساری زندگی کی قضا نمازیں میری مکمل ہو جائیں گی، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی عمل ہے احادیث سے ثابت کہ وہ آپ کریں اور آپ کی ساری سال کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ کچھ خرافات ہیں، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، شرعی لحاظ سے اس کی کوئی ہمیں دلیل میسر نہیں۔ صحیح ہے۔ طاق رات کے بارے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ 25ویں یا 27ویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس 27ویں رات ہی شب قدر ہے، نہ وہ 21ویں رات کو قیام کرتے ہیں، نہ 23ویں، نہ 25ویں، نہ 29ویں، بس 27ویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ یہی شب قدر ہے۔ تو اس کے بارے سے آپ کہیں گے، حالانکہ یہ ایک واضح ایک حکم ہے کہ 5 راتیں ہیں اور ان میں ہی تلاش کرنی چاہیے لیلۃ القدر کو، لیکن پھر بھی کیوں لوگ 27ویں رات کو اتنا پریفر کرتے ہیں؟ بس لوگوں نے اپنی من مرضیاں کی ہوئی ہیں۔ شرعی لحاظ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو ہمیں عمل ملتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صحابہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، حکم تلاش کرنے کا ہے۔ اگر ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے تو ہم نے تلاش کیا امان بھائی؟ بالکل تلاش تلاش کرنا تو یہ ہے نا کہ ہم 21ویں رات بھی قیام کریں، ہم 23ویں رات بھی قیام کریں، ہم اگر آج 25ویں رات ہے جس کے ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی قیام کریں، اور 27ویں رات کو بھی قیام کریں، 29ویں رات کو بھی قیام کریں اور تلاش کریں، اور یقیناً جو تلاش کرتا ہے اسے یہ رات مل بھی جاتی ہے۔ اور اس رات کو دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پارہ نمبر 30 کے اندر، کہ الف عربی کے اندر 1000 کو کہا جاتا ہے، لیکن 1000 ماہ سے بھی اس کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے اس رات کا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اس رات کو پا لیا اور اس رات کو قیام کیا، عبادت کی، تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو کرنا کیا چاہیے؟ جی، اور یہی کوشچن آپ سے کرنے لگا تھا کہ شب قدر میں یا جو رمضان المبارک کی طاق راتیں ہوتی ہیں آخری عشرے کی، ان میں کون کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے؟ سب سے زیادہ امان بھائی ان طاق راتوں میں نفلی عبادت کا اہتمام کیا جائے، جی، کیونکہ اس کا ثواب تو آلریڈی رمضان المبارک میں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے،
جی میں اپنے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہماری کافی ساری مساجد کے اندر بڑے بڑے خوبصورت قرآن پاک پڑھنے والے قرآ حضرات جو ہیں وہ شبینے کی صورت میں قرآن پڑھتے ہیں. جی چلیں کم از کم آپ خود گھر نفل نہیں پڑھ رہے یا مسجد کے اندر نہیں پڑھ رہے یا کسی ادارے کے اندر نہیں پڑھ رہے تو کسی امام کے پیچھے، ایسا امام جو تراویح کی صورت میں یا قیام اللیل کی صورت میں سپارے پڑھ رہے ہیں، ایسے امام کے پیچھے آپ جائیں تاکہ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں. ویسے بھی حدیث مبارکہ میں قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور سننے والے کو امان بھائی 30 نیکیاں ملتی ہیں. اچھا، یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ آپ جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور نفل عبادات بھی کریں اور قرآن پاک کی خود بھی تلاوت کریں. ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اور ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ جتنی بھی راتیں ہیں ان راتوں میں صدقات و خیرات بھی کرو. ہر گھڑی اللہ سے توبہ بھی کرو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو، صدقات و خیرات بھی کرتے رہو اور لوگوں کو معاف بھی کرتے رہو. کوئی ایسی گھڑی ہوگی جس طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. کوئی ایسی گھڑی ہوگی جو طاقرات جس کو میسر آ جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دن صدقات و خیرات 1000 گنا کے ثواب زیادہ ہو جائے گا اور معافی مانگے گا تو اللہ اس کے بھی معاف کر دے گا، معاف کرنے والے کے بھی معافی فرما دے گا. تو یہ عمل خاص طور پر کیا جائے. چلیں، بہت بہت شکریہ مفتی عادل برکتی، فاضل جامعہ فریدہ ساہیوال. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے اہم موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اور جناب جس کے فیڈ بیک رہے گا انتظار میں آپ سب انشاءاللہ اتوار والے دن جاگو ساہیوال میں دوبارہ پھر سے کروں گا ملاقات. تب تک کے لیے اپنے میزبان امان شاہد کو دیجیے اجازت. اب ویری گڈ مارننگ، جمعہ مبارک، اللہ حافظ.